نمبر 13 فتح القدیر۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ متوفی 1250 ہجری۔ علامہ شوکانی مسلک کے اعتبار سے زیدی شیعہ تھے۔ فقہ زیدی میں ان کو ایک نمایاں مقام تھا اور اسی کے مطابق یہ مسائل کے جوابات دیتے تھے۔ بعد میں جا کر انہوں نے اجتہاد کا دعویٰ کیا اور یہ تقلید کے مخالف تھے، اور انہوں نے اجتہاد کو ثابت کیا اور خود بھی اپنے مجتہد ہونے کو۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے القول المفید فی ادلۃ الاجتہاد والتقلید، جس میں انہوں نے اجتہاد پر دلائل دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے، انسان اب بھی اجتہاد کر سکتا ہے، اور تقلید کی مذمت بیان کی ہے۔ صفات باری تعالیٰ کے مسائل میں یہ آیات کو ظاہر پہ محمول کرتے تھے بغیر تعویل کے، یعنی اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں ان میں یہ آیت کا ظاہری معنی مراد لیتے اور تعویل نہیں کرتے تھے جیسا کہ متاخرین کی رائے ہے، اور نہ ہی انہوں نے تفویض کی ہے۔ تو یہ اس مسئلے میں اہل سنت سے ہٹ کر تھے۔ ان کا تفسیر میں یہ اسلوب رہا ہے کہ یہ آیات نقل کرنے کے بعد سب سے پہلے آیت کے غریب الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں، جا بجا ائمہ لغت کے اقوال ذکر کرتے ہیں جن میں امام مبرد، امام ابو عبیدہ، نحوی مباحث کے لیے امام فرا اور امام زجاج کے اقوال ذکر کرتے ہیں، قرأت سبعہ اور شاذہ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، بقدر ضرورت فقہا کے مذاہب، ان کی آراء اور استنباطات بھی ذکر کرتے ہیں۔ زیادہ تر انہوں نے تفسیر میں روایات ذکر کی، اس میں ان کا ماخذ تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر ابن کثیر ہے۔ اس تفسیر میں بہت سے مقامات پر غیر مستند روایات بھی آئی ہیں، اور انہوں نے کئی ایک مقامات پر اپنے مسلک کے اعتبار سے روایات ذکر کی، اور بعض جگہ ان کا میلان بھی ہے زیدیہ فرقے کی طرف، جس کا علم مطالعہ کرتے وقت ہو جاتا ہے۔ اب ایسے کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں انہوں نے ایسی روایات کو ذکر کیا اور نقد نہیں کیا، حالانکہ وہ روایات موضوع تھی یا غیر مستند روایات تھی، اور انہوں نے ان روایات کا تذکرہ کیا ہے اور ان پہ نقد نہیں کیا، جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 55۔ اس آیت کے تحت یہ روایت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع میں تھے اور ایک سائل نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی صدقہ کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اب یہ روایت جو ہے یہ غیر مستند ہے، اور انہوں نے روایت ذکر کی اور اس پر کوئی جرح نہیں کی۔
اس طرح کی روایات جس سے ان کے مذہب کی تائید ہوتی ہے عموماً وہاں خاموشی سے گزر جاتی ہے۔ دیکھیے تفصیلاً جلد 2 صفحہ 52 اور 53، یہ جلد اور صفحہ نمبر دارالمعارفہ کے نسخے کے مطابق فتح القدیر کی یہ تفسیر 6 جلدوں میں ہے جو دارالمعارفہ بیروت سے طبع ہے۔ جو میں جلد اور صفحہ نمبر عرض کر رہا ہوں یہ اسی نسخے کے مطابق کہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بعض روایات غیر مستند بھی نقل کی ہیں اور ان پر نکیر نہیں کی۔ اس میں پہلا مقام تھا سورہ مائدہ آیت نمبر 55، جلد نمبر 2 صفحہ 52 اور 53۔ اس آیت کے ذیل میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے یہ روایت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع میں تھے اور ایک سائل نے آ کر آپ سے سوال کیا تو آپ نے انہیں صدقہ دیا رکوع ہی کی حالت میں، اور پھر اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اس طرح کی دیگر روایات یہاں نقل کی ہیں۔ اب ان میں بعض روایات ایسی ہیں جو محدثین کے ہاں غیر مستند ہیں، لیکن علامہ شوکانی نے ان کی کوئی تردید نہیں کی بلکہ ان روایات کو ذکر کر کے آگے بڑھ گئے۔ اسی طرح دوسرا مقام ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ غدیر خم کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے اندر یہ جملہ بھی موجود تھا، یعنی الفاظ یوں تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولی المؤمنین، ان علیا مولی المؤمنین، یہ الفاظ تھے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کے بعد الفاظ تھے ان علیا مولی المؤمنین، اور اس کے بعد تھا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اب یہ جو روایت ہے یہ بھی محدثین کے ہاں مستند نہیں ہے، اور علامہ شوکانی نے اسے اپنے نظریے کے مطابق نقل کیا اور اس پر کوئی تنقید نہیں کی۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60۔ اسی طرح علامہ شوکانی رحمہ اللہ وہ آیات کہ جو مشرکین مکہ کی تردید کے بارے میں آئی ہیں کہ جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی اور حق دین کو چھوڑا، تو اللہ نے جو ان کی تردید فرمائی ہے تو انہوں نے وہ احبار اور رہبان کی آیات کو تقلید پر فٹ کیا ہے۔ چونکہ تقلید کے قائل نہیں تھے تو انہوں نے ان آیات کا مصداق مقلدین کو بنایا ہے کہ یہ لوگ دین پہ نہیں چلتے اور آباء و اجداد کی باتوں کو اختیار کرتے ہیں۔ جیسے سورہ اعراف میں آیت نمبر 28، سورہ اعراف آیت نمبر 28، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ اب یہاں آباءنا اس ذیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ مقلدین ہیں جو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے ہیں اور حق دین کی پیروی نہیں کرتے، تو ان آیات کو مقلدین کی مذمت میں انہوں نے قرار دیا۔ دیکھیے تفصیلاً جلد 2 صفحہ 198 199۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 31،
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اس آیت میں احبار اور رہبان یہ قرار دیا ہے فقہائے کرام کو کہ یہ مقلدین ان کی تقلید کرتے ہیں اور انہوں نے ان کو رب کا درجہ دے دیا. اور یہاں بھی تقلید کی خوب مذمت کی ہے. دیکھیے تفصیلاً جلد 2 صفحہ 353. علامہ شوکانی رحمہ اللہ چونکہ توسل کے قائل نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے اس کی بھی قدر سخت الفاظ میں مذمت بیان کی ہے. سورہ یونس آیت نمبر 49. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. اس آیت کے تحت انہوں نے توسل کی مخالفت کی اور وسیلے کے قائلین کی خوب تردید کی، اور یہ توسل بالاعمال الصالحہ، توسل بالذات، اس کے قائل نہیں ہیں. دیکھیے تفصیلاً جلد 2 صفحہ 449 450. علامہ شوکانی رحمہ اللہ چونکہ صفات باری تعالیٰ کے مسائل میں نصوص کے ظاہر پہ عمل کرتے تھے بغیر کسی تعویل کے، متشابہات میں حالانکہ متقدمین کا مسلک تفویض کا ہے اور متاخرین کا مسلک تعویل کا ہے، تو انہوں نے دونوں کی آراء قبول نہیں کی ہیں، نہ تفویض پہ چلے ہیں اور نہ تعویل پہ، بلکہ نص کا ظاہری معنی لیا ہے اور بلا تعویل اسے مراد لیا ہے. پھر یہ کہا ہے کہ کیفیت مجہول ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 255. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس آیت میں علامہ شوکانی نے کرسی کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کیا ہے اور اس کی کوئی تعویل نہیں کی. ان کی عبارت والحق القول الاول لا وجہ للعدول عن المعنى الحقیقی. کہ پہلا والا قول برحق ہے اور معنی حقیقی سے کوئی عدول نہیں کیا جائے گا، اور پھر انہوں نے آگے عدول کرنے کو خیال کیا ہے کہ یہ جہالت ہے، گمراہی ہے اور حق بات سے ہٹنا ہے. علامہ شوکانی معتزلہ کی بھی تردید کرتے ہیں جا بجا، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 55 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. اس آیت کے تحت معتزلہ کی تردید کی ہے اور رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ یہ صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے، اور معتزلہ کی تردید کی ہے کہ ان کا موقف نہایت کمزور ہے اور حق بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا. دیکھیے تفصیلاً جلد 1 صفحہ 87. اسی طرح انہوں نے سورہ یوسف آیت نمبر 67
وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ تم لوگ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، تو اس کے تحت انہوں نے معتزلہ کی تردید کی ہے کہ وہ نظر لگنے کے قائل نہیں ہیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ نظر کوئی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے تردید کی کہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں سے کہا الگ الگ داخل ہو تو اسی لیے تاکہ انہیں نظر نہ لگے. اور علامہ شوکانی کہتے ہیں نظر کا لگنا صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے. اور انہوں نے بتایا کہ بہت سے صحابہ اکرام کو نظر لگی، اس قسم کے واقعات روایات میں موجود ہیں. آخر میں لکھا وقد وردت الاحادیث الصحیحہ بأن العین حق، وقد وردت الاحادیث الصحیحہ بأن العین حق واصیب بها جماعۃ فی عصر النبوۃ واصیب بها جماعۃ فی عصر النبوۃ ومنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے تفصیلاً جلد 3 صفحہ 41. اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 43 وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس آیت کے ذیل میں کہ انسان جو جنت کا وارث ہوگا وہ اعمال سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے فضل سے ہوگا. اعمال اس کے لیے سبب ہے، علت اللہ کا فضل ہے. تو یہاں بھی معتزلہ کی تردید کی ہے کہ جو اعمال کو ہی علت بناتے ہیں. صاحب کشاف کا بھی رد کیا ہے. دیکھیے تفصیلاً جلد 2 صفحہ 205 اور 6. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ علامہ شوکانی چونکہ مسلک کے اعتبار سے زیدی تھے، اس لیے جا بجا انہوں نے اپنے نظریات کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن فی نفسی ہی یہ تفسیر نہایت مفید ہے کہ اس میں روایات کا تذکرہ بھی ہے، معتزلہ اور دیگر فرق باطلہ کی تردید بھی ہے، اور آیات کی مختصر اور عام فہم تشریح